پھر بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہانہ میں جاں بحق بچوں کے دکھی والدین سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرہ خاندانوں کا درد بانٹا اور پسماندہ ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے سانحہ کہانہ کے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب ہر متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے جاں بحق بچوں کے لیے 20 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے اور متاثرین کو امدادی چیکس بھی فراہم کیے۔ مریم نواز شریف نے زخمیوں کی بہترین طبی دیکھ بھال کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی اور ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا انتہائی دل خراش ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گی اور ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے اور یہ دکھ پورے معاشرے کا دکھ ہے۔ گزشتہ روز باغبان پورہ کے علاقے نصیر آباد میں ہونے والے سانحے جس میں ایک 7 سالہ بچہ شہید ہوا جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت وزیر تعلیم مجائے وقوع کا دورہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نعیم انصاری سے جو اس وقت وزیر تعلیم کے ہمراہ موجود ہیں۔ نعیم بتائیے گا۔ بالکل بھگوان پورہ کے علاقہ میں کل جو سانحہ پیش آیا جس میں ایک بچہ جہاں باک ہوا ہے، اس علاقے کا جو منسٹر ایجوکیشن ہے رالا اسکندر حیات کی جانب سے علاقے کا جائے وقوع کا وزٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو بچہ جہاں باک ہوا ہے اس کے لواحقین کی ملاقات کے لیے ان کی گھر کی طرف رالا اسکندر حیات صاحب جا رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، ایک کے بعد ایک سانحہ پیش ہو رہا ہے، آپ نے یہاں پر وزٹ کیا، ذمہ داران کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ نہ اسکول کی چھت گری اور نہ اسکول میں بچے تھے، یہ اسکول کے ساتھ ایک بلڈنگ انہوں نے ایکوائر کی جس پہ شیڈ کے اوپر یہ لینٹر ڈال رہے تھے۔ وہ شیڈ جو ہے لینٹر ایک تو شیڈ پہ ڈال نہیں سکتا، دوسرا 15 دن میں کھولنے کی بجائے انہوں نے 5 دن میں کھولا، اس سے گلی میں یہ جو ہے شیڈ گرا ہے، 4 راہگیر زخمی ہوئے، ایک معصوم بچے کی جان گئی۔ اسکول اونر کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور جو انجینئرز ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر لانچ کر دی گئی ہے اور پولیس ایز آف وی اسپیک انہیں اریسٹ کرنے میں مصروف ہے۔ بالکل جی، اس وقت رانا حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ ایجوکیشن کے جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں ان کو معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے شکریہ نعیم۔ آگے بڑھتے ہوئے افسوسناک خبر دیں کہ شکارپور اور جیکب آباد قومی شاہراہ کولڈ ڈرنک سے بھری تیز رفتار گاڑی بریک فیل ہونے کے باعث سڑک کنارے قائم ایک نجی کلینک سے جا ٹکرائی۔ حادثہ انتہائی خوفناک تھا جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے اسد خان ولد محمد یوسف بروہی اور ناصر ولد روہیل بروہی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ دونوں کا تعلق ضلع جیکب آباد کی تحصیل ٹھل کے گاؤں مرزا خان بروہی سے بتایا جاتا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور ہمایوں شریف پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ امدادی کارروائیوں کے بعد قانونی تقاضے مکمل کر کے جاں بحق افراد کی میتیں ان کے آبائی گاؤں روانہ کر دی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے مزید تحقیقات بھی جاری ہیں، جبکہ افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت محکمہ ہاؤسنگ کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں غیر قانونی تعمیرات اور بلڈنگ ہائی لاس پر عمل درآمد سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر نے ہدایت کی ہے کہ پنجاب میں منظور شدہ نقشوں کے بغیر کسی بھی قسم کی تعمیرات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی، جبکہ تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو غیر قانونی کمرشلائزیشن اور رہائشی علاقوں میں قواعد کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ بلال یاسین نے کہا کہ تعمیراتی منصوبوں میں متعلقہ قوانین اور بلڈنگ بائی لاس پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا اور غیر قانونی تعمیرات میں ملوث عناصر کے ساتھ ساتھ سہولت کاری کرنے والے اہلکاروں کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے نقشوں کی منظوری کے عمل کو شفاف، تیز رفتار اور آن لائن نظام کے ذریعے مزید مؤثر بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوامی شکایات کے فوری ازالے اور غیر قانونی تعمیرات کی بروقت نشاندہی کے لیے نظام کو مزید فعال کیا جائے گا۔ وزیر ہاؤسنگ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نقشے کی منظوری کے بغیر تعمیرات سے گریز کریں اور قانونی طریقہ کار اپنائیں۔ راولپنڈی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی موٹر وے انٹرچینج کے قریب خفیہ اطلاع پر 2 گاڑیوں سے 1300 کلو مجرے صحت گوشت برآمد کر لیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے گوشت موقع پر تلف کر دیا جبکہ ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق ملزمان کے خلاف 2 ایف آئی آرز درج کر کے گاڑیاں بھی تھانے منتقل کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ مجرے صحت گوشت جھنگ سے راولپنڈی سپلائی کیا جا رہا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی کہ خوراک سے متعلق کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کیا جائے۔
दादू में जूही ब्रांच की नहरों में ज़रई पानी चोरी पर टेल के किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। मकामी फसलें मुकर्रर वक्त पर न होने से किसानों ने महकमा आबपाशी के वज़ीर से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करें नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुश्क, बताइएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू की तहसील जोही ब्रांच की एक टेल के मकाम पर। मैं आपको बताऊं कि दादू केनाल से निकलने वाले जोही ब्रांच के मुख्तलिफ मकामात पर जो है बासर अफराद की जानिब से जो है ज़री पानी की चोरी की वजह से जो टेल के जो ग्रोवर्स है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। उनका यही कहना है कि जो मकामी फसलें हैं वो अभी इस वक्त तैयार नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी जो तहसील जोही की जो सैकड़ों आबादी है वो शदीद मुतासर हो रही है। इस वक्त हमारे साथ सिंध आबादगार बोर्ड के मरकज़ी रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दादू कैनाल से जोई ब्रांच निकलते 17-18 ब्रांचें निकलती हैं। वो जो पानी की शार्टेज नहीं है, दादू में दरिया में पानी आ रहा है, इसका जो गेज मिलता है जोई को, लेकिन वो रास्ते में गुम हो जाता है। ये इरिगेशन की हरकत है। अपने दोस्तों को अपनी मर्जी पे वो बांट देते हैं रास्ते में, यहाँ नहीं पूछता है पानी। यही जोही ब्रांच के खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, देख रहे हैं कि भाई कभी पानी आ रहा है जोही ब्रांच में, हम बुआई शुरू करें। आपने सिंध आबादगार बोर्ड के मरकज़ी जो रहनुमा है उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि जो दादू की तहसील है वहाँ से जो जोही ब्रांच है जो दादू केनाल से निकलता है उससे जो है तकरीबन 1,06,000 जो एराजी पर मुश्तमिल जो है फसलें की जाती थी, जिसमें जो है कपास है और जो दीगर मकामी फसलें हैं वो की जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जोही ब्रांच में जो है ज़री पानी की जो है मुख्तलिफ मकामात पर बासर अफराद की जानिब से चोरी किया जा रहा है महकमा आबपाशी के अफसरान की मदद से, जिसकी वजह से जो टेल के जो काश्तकार है उनको जो है ज़री पानी की फराहमी ना हो सकी है। मैं आपको बताऊं कि ये दादू की तहसील जो ही है जो पसमंदा इलाका माना जाता है, ताहम जो है यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। इसकी वजह से जो है मकामी जो रिहायशी है उन्होंने जो इरिगेशन के मिनिस्टर है उनसे यही मुतालबा किया है कि जो ब्रांच पर जो पानी की चोरी है उस पर जो है नोटिस लिया जाए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया अल्लाह बख्श। और आगे बढ़ते हुए बात करें, मावन खुसूसी बराए ट्रांसपोर्ट समीउल्लाह खान ने पेशावर में मुख्तलिफ BRT स्टेशन का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आम शहरी की तरह कतार में खड़े होकर BRT का टिकट हासिल किया और बस में सफ़र के लिए सर्विस के मयार का अमली तौर पर जायजा लिया। दौरे के दौरान मावन खुसूसी ने मुसाफिरों से मुलाकात की और BRT सर्विस, दस्तयाब सहूलियात और दरपेश मसाइल से मुतालिक उनकी आरा और तजावीज़ भी हासिल की। समीउल्लाह खान ने मुख्तलिफ स्टेशन पर सफाई, इंतजामात, सहूलियात और ऑपरेशनल निज़ाम का जायजा लेते हुए मुतालिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत का तकाजा है कि सरकारी निज़ाम का जायजा दफातर में बैठ कर नहीं बल्कि अवाम के दरमियान जा कर लिया जाए। उनका मजीद कहना था कि अवामी तजावीज़ की रोशनी में BRT निज़ाम को मजीद मौसर और अवाम दोस्त बनाया जाएगा। मुआवन खुसूसी ने इस अज़्म का इयादा किया कि शहरियों को महफूज, बावकार और मयारी सफरी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। पेस्ट हाउस में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ऐवानी सनअत व तिजारत सरगोदा के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसकी क़यादत सरगोदा चैम्बर के सदर ख्वाजा यासिर क़य्यूम ने की। मुलाकात में सरगोदा की इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट के मसाइल और दीगर मुतालिका अमूर पर तफसीली तौर पर बातचीत की गई। सदर सरगोदा चैम्बर ने कहा कि इंडस्ट्रियल इस्टेट में तकरीबन 100 सनती यूनिट्स पैदावार में हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि सरगोदा चैम्बर अगले माह स्पेन और जनूबी अफ्रीका में मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम भी कर रहा है और सूबाई वज़ीर को इसमें शिरकत की दावत दी गई। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हुकूमत रवा साल पंजाब की 23 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स में अरबों रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का बड़ा प्रोग्राम शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि कायदाबाद में नई इंडस्ट्रियल स्टेट कायम की जाएगी, जहां पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडिशन के कारखाने भी लगाए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत रवा साल अक्टूबर में आसान कर्ज़जात की बड़ी स्कीम भी मुतारिफ करा रही है, जिसके तहत पंजाब बैंक के जरिए 300 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम में 10 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्ज, 3% मार्कअप पर 1 अरब और 5% मार्कअप पर 5 अरब रुपए तक के कर्जे शामिल होंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें कि हैदराबाद के टाउन नेरोन कोर्ट के शाहराहों और सड़कों की तामीर के लिए हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 20 ट्रकों पर मुश्तमिल प्योर ब्लॉक्स की पहली खेप टाउन चेयरमैन के हवाले कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जबरान खान से। जबरान, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے تیزی سے کام جاری ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ٹاؤن نہرون کوٹ میں، جہاں پر پیور بلاکس جو ہے تقسیم کیے گئے ہیں۔ ٹاؤن چیئرمین میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹاؤن چیئرمین منٹار جو، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کتنے پیور بلاکس جو ہے اب تک تقسیم کیے گئے؟ جی ویسے تو کام تو ہمارے ٹاؤن میں اور ہمارے پی ایس ہمارے پورے حیدرآباد میں جام خان شورو صاحب اور کاشف شورو صاحب کی مہربانی، ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی خصوصی توجہ کی وجہ سے پچھلے 3 سال سے چل رہے ہیں۔ یہ کوئی آج پہلا دفعہ نہیں آیا، لیکن آج الحمدللہ ایک دم انہوں نے 20 گاڑیوں کا ایک قافلہ بھیج دیا ہے، جو کہ UC 18 UC 16 UC 15 اور کچھ شہر کی ایک آدھ UCs ہیں، ان کے لیے یہ پیور بلاکس کا کام آیا ہے۔ تو الحمدللہ جس طرح سے پچھلے 3-4 سال میں کام چل رہے ہیں یہاں پہ حیدرآباد شہر میں، جب سے میئر حیدرآباد نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، تو یہ ایک تسلسل ہے اس کا۔ تو یہ کام تب تک انشاءاللہ چلتے رہیں گے جب تک مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتے۔ جی بالکل، آپ نے ٹاؤن چیئرمین منٹار جتوئی کی بات سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ 20 ٹرکوں پہ مشتمل یہ پیور بلاکس ہیں، جو مختلف ٹاؤن چیئرمین کی UCs میں جو ہے یہ کام تقسیم کیے جائیں گے، جہاں پر یہ پیور بلاکس کا کام کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں تعمیر و ترقی کا کام تیزی سے جاری ہے، پیور بلاکس لگائے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے نمائندوں کا یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد حیدرآباد کی تعمیر و ترقی کے لیے اور مزید کام کیے جائیں گے۔ جی خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے سیاحت و ثقافت ملک عدیل اقبال کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی نے سیاحوں کی حفاظت اور رہنمائی کے لیے خصوصی آگاہی مہم شروع کر دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی شاہد خان محمد کے مطابق صوبے کے مختلف سیاحتی مقامات پر آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں میں حفاظتی ہدایت پر مشتمل بروشرز اور پمفلٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن کے سیاحتی مقامات پر خصوصی ٹیمیں تعینات ہیں، جو سیاحوں کو دریاؤں، ندی نالوں اور دیگر خطرناک مقامات سے محفوظ رہنے، محفوظ سفر اور ذمہ دارانہ سیاحت سے متعلق احتیاطی تدابیر سے آگاہ کر رہی ہیں۔ DG ٹورزم اتھارٹی کے مطابق چکدرا، سوات، ناران، چترال اور دیگر اہم سیاحتی مقامات پر یہ مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ خیرپور میں مونسون کی آمد سے قبل سیوریج کے گندے نالوں کی صفائی نہ ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اربوں روپے کے بجٹ کی حامل میونسپل کمیٹی کی جانب سے بارشوں کے پیش نظر نہ تو نالوں کی صفائی مکمل کی گئی اور نہ ہی نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے نمائندہ 5 نیوز محمد عمران مانگٹ سے۔ عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے جولائی سے لے کر 13 جولائی تک پیشن گوئی کی گئی ہے کہ مونسون کا سپیل آئے گا، نہ صرف پورے پاکستان میں، سندھ میں، ہر جگہ پر اس کے بارشیں ہوں گی۔ لیکن جہاں تک دوسری بات کی جائے کہ خیرپور کے جو بڑے نالے ہیں ان کی ابھی پراپر صفائی نہیں ہوگی، جس کا خطرہ ہے کہ 2021-22 میں بھی اسی طرح کے ایک پورا کا پورا شہر جو ہے وہ ڈوب گیا تھا بارشوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے، نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ابھی بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو نالوں کی صفائی نہیں ہوئی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین میونسپل کمیٹی ڈاکٹر یار محمد فلپوٹو، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اتنا بجٹ ہونے کے باوجود بھی نالوں کی صفائی کیوں ممکن نہیں ہو سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو ہے نا پری مونسون ہم کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، کل بھی ہوئی، آج بھی انشاءاللہ ہم سب بیٹھیں گے۔ تو مونسون ہم نے بڑے نالے 3 نالے ہیں شہر کے، ایک میتلا نالا ہے، ایک جمالی ڈسپوزل کے ساتھ نالا ہے جو سارے شہر کا ڈرین جو ہے نا وہاں سے جاتا ہے، اور تیسرا ہے جانگری گوٹ کا پولیس جو ہے نا ٹریننگ سینٹر، تو وہاں یہ 3 نالے سارے شہر کی وہاں سے ڈرین ہوتی ہے۔ تو وہاں ہم نے میتلا سے شروع کی ہوئی ہے، وہاں صفائی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی دیکھیں۔ تو ایکسیویٹر سے ہم کر رہے ہیں، مین نالے ہیں وہاں۔ باقی شہر کی صفائی ہے، کراچی روڈ آپ دیکھیں وہاں ہماری ڈسلڈنگ ہے، پلباغ کی ڈسلڈنگ ہوئی ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، ٹائم ہو تو آپ بھی دیکھیں وہ۔ تو شہر کی صفائی تو ہماری مونسون کی تیاری بالکل ہے انشاءاللہ ہماری، جیسے مونسون آئے گا تو شہر میں انشاءاللہ پانی کسی جگہ پر نہیں ٹھہرے گا۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم میں بھی معلومات ہیں کہ مونسون جو پری مونسون آیا ہے، بارشیں ہوں گی، ہم نے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جو شہر کے بڑے نالے ہیں ان کی صفائی کے لیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے صفائی ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ ہو جس سے عوام کو کوئی تکلیف ہو۔ جی
DIG کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ چاچڑ کی ہدایت پر میرپور خاص پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 12 روز قبل مبینہ طور پر اغوا ہونے والے نوجوان ہریش کمار مانواڑی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا ہے۔ پولیس کے مطابق تھانہ نوکوٹ میں درج اغوا کے مقدمے پر SSP میرپور خاص سید فدا حسین کی نگرانی میں SHO نوکوٹ انسپکٹر سید الطاف حسین شاہ، ٹیکنیکل ٹیم اور پولیس اہلکاروں نے جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس معلومات اور مسلسل تفتیش کی مدد سے کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران ملزم سرون میگھواڑ کے زرعی رقبے کے قریب واقع گھر پر چھاپہ مارا گیا، جہاں مبینہ طور پر مغوی ہریش کمار کو تہہ خانے میں یرغمال بنا لیا گیا۔